إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو۔ دیکھیے، سلف صالحین کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہت عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تو یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت کے اوپر ہوں گے۔ آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنا، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا، یہ ہمیشہ ہمارے لیے بہت ضروری اور بہت اہم رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کی حدیثیں ہوں، چاہے وہ حلال و حرام سے متعلق ہوں، چاہے وہ طہارت کے مسائل ہوں، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اکثر و بیشتر جو نام آتا ہے وہ کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو لازم پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا، اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی، اور آج وہ حدیثیں ہمارے پاس میں موجود ہیں، یہ ان صحابہ کا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری امت کے اوپر احسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد میں عبد الرحمن رکھا تھا۔ عبد الرحمن ابن صخر ان کا پورا نام ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد العزیٰ تھا، ایک بت کی طرف یہ منسوب تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھا۔ اچھا، قبیلہ دوس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اپنے قبیلے کے اندر دعوت کا کام کرو۔ جب یہ پہلی مرتبہ اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے
جب یہ پہلی مرتبہ اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے تو اس وقت میں قبیلے والوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. یہ بار بار دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، لیکن قبیلے والوں نے بات سننے سے انکار کر دیا. یہ آئے افسردہ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہا اللہ کے نبی، قبیلہ دوس نے بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ اب دوس کی بدبختی آ گئی، ان کے برے دن آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بد دعا کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو لے آ. اب جب اگلی مرتبہ گئے تو قبیلہ دوس کے کئی لوگ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، اور اس میں کون ہیں؟ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جو اس وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ میں رہا کرتے تھے. بہرحال یہ انہوں نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آ تو گئے مدینہ، ماں ساتھ میں ہے اور ماں اپنے پرانے مشرکانہ دین کے اوپر باقی ہے، اور بیٹا بار بار اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ امی اسلام قبول کر لیجئے، اے میری ماں اسلام قبول کر لیجئے، اور ماں بات سننے سے انکار کر دیتی ہے، ہر مرتبہ جھڑک دیتی ہے، ڈانٹ دیتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکۃ، میں ہمیشہ اپنی ماں کو دعوت دیتا تھا کہ اسلام قبول کر لیجئے اور وہ مشرکہ تھی. فدعوتها یوما، ایک دن میں نے ان کو دعوت دی، فسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما اکرہ، کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی اس وقت میں، کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو مجھے بہت بری لگی. اب یہ روتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہا اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کو دعوت دی، اسلام کی طرف ان کو بلایا، لیکن آج جب میں نے ان کو کہا نا، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی نازیبہ باتیں کہیں، بہت برا انہوں نے کہا. اے اللہ کے نبی، بس اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ میری ماں کو بھی اسلام کی ہدایت دے اور ان کو بھی اسلام کی توفیق مل جائے. جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما. اب وہاں سے دعا کرا کہ یہ واپس لوٹے، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. تو ماں نے سنا اور ماں نے پوچھا کون؟ ابا ہریرہ. انہوں نے کہا ہاں. تو ماں نے کہا کہ مکانو کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، رک جاؤ ذرا، انتظار کرو. ماں نے غسل کیا، جلدی جلدی کپڑے پہنے، سر کے اوپر دوپٹہ لیا، اور جیسے ہی دروازے کو کھولا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ روتے ہوئے خوشی کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ ابشر قد استجاب اللہ دعوتک وہدی ام ابی ہریرہ، اللہ کے نبی خوشخبری قبول کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دی. کہتے ہیں فحمد اللہ وثنى علیہ وقال خیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ان کی والدہ کے لیے خیر کی بات کہی، اچھی باتیں کہی. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمائش کی، اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین ویحببہم الینا، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے اور میری ماں کو تمام مومنوں کے لیے محبوب بنا دے اور مومنوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین، کہ اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو تمام مومنوں کے لیے محبوب بنا دے اور تمام مومنوں کو ان کا محبوب بنا دے۔ کہتے ہیں کہ فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احببنی، کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ نے جس مومن کو بھی پیدا کیا ہے وہ میرے بارے میں سنے، اور اگرچہ اس نے مجھ کو دیکھا نہ ہو لیکن میری محبت اس کے دل میں ضرور ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا کا اثر ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ماں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ میں کرے۔ دیکھیے اس حدیث سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، انسان کو دعوتی اعتبار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم دعوت دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، فلاں کو دعوت دی، فلاں کو دعوت دی، فلاں کو اسلام کی طرف بلایا، فلاں کو سنت کی طرف بلایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دیتا ہے، سنت کی توفیق دیتا ہے، لیکن ماں باپ کفر کی حالت میں باقی ہیں۔ بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ کافر ہیں، یا بیٹا سنت کے اوپر آ گیا اور ماں باپ بدعت اور شرک کے اوپر قائم ہے، اور بیٹا بعض مرتبہ کیا سوچتا ہے، جانے دو میں نے اپنا مسلک بدل کر، اپنا موقف بدل کر ماں باپ کے دل کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو بڑا دکھ میری طرف سے پہنچا ہے، تو اب مزید دکھ ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے راستے اور میں میرے راستے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کی ہدایت کی فکر کریں، ان کو مناسب انداز میں اسلام کی دعوت دیں، اور اگر دعوت سے وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، توحید اور سنت کی طرف نہیں آتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں۔ بعض مرتبہ دعوت سے جو کام نہیں ہوتا ہے وہ دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہ عمر جو دشمن اسلام تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے مسلمانوں کے اندر دوسرے نمبر کے مسلمان بنے، خلیفہ بنے۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے لیے دعوت بھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی خوب گڑ گڑا کر اخلاص کے ساتھ میں، تو کیا ہوتا ہے، دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، دعوت کا اثر ہوتا ہے، اور لوگ اسلام کی طرف اور سنت کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ وہ بالکل آخر میں مدینہ تشریف لائے، خیبر فتح ہو چکا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ انہوں نے سیکھ رکھا ہے۔ تو یہ حدیث کے بہت زیادہ حریص تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو ہے نوٹ کرنا، اس کو یاد کرنا، اور یاد کر کے جو ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیتک من حرصک علی الحدیث۔ ابو ہریرہ، میرا یہ گمان تھا کہ اس بات کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ میں حدیث کے بارے میں تمہاری حرص دیکھ رہا تھا کہ تم میری حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کی گہرائی سے
اپنے اندر سے پورے اخلاص کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، سارے باطل معبود جھوٹ ہے، جو انسان اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے قیامت کے دن اس کو میری شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ حدیث کے بارے میں تمہاری جو حرص ہے کہ میری باتوں کو تم سنتے ہو، یاد کرتے ہو، سوالات کرتے ہو، تو یہ بہت اہم بات ہے جو ہم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، اور قرآن کی کون سی تشریح مقبول ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ تشریح قرآن کی مقبول ہے۔ تو اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اسلام ہے۔ حدیث کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے خادم پیدا کیے، ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر، اپنے اوقات لگا کر، ساری زندگی ان کا مشن کیا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ بولے گئے ان جھوٹ کو الگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آپ سے ثابت ہے، جو سچ ہے، جو آپ نے فرمایا، کسی نے آپ کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا، وہ باتیں امت تک پہنچانا، یہ ہر زمانے میں علماء کی ایک جماعت نے کام کیا ہے۔ انہی کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں، یہی اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانیاں دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا۔ آج جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، چھپی ہوئی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، علماء باقاعدہ کام کر کے جا چکے ہیں، اور کمپیوٹر کے اندر بڑے بڑے سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہیں، موبائل کے اندر اس طرح کی ایپ موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ لیکن یہ سارا کام جو پکی پکائی روٹی ہم کھا رہے ہیں، علماء نے، صحابہ نے کتنی محنت اور کتنی جافشانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام لے کر مدینہ آیا تو اب میں نے دیکھا کہ لوگ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور میں بہت پیچھے ہوں۔ اگر میں کھیتی باڑی کرنے جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ نہیں پاؤں گا، آپ کی حدیث کو سن نہیں پاؤں گا۔ اگر میں بازار میں کوئی کاروبار کرنے جاؤں گا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، کہیں سے کوئی ہدیہ دے دے، تحفہ دے دے، کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے ٹھیک ہے، ورنہ 24 گھنٹے مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مسجد نبوی کے اندر رہنا ہے، جہاں اللہ کے نبی آ کر بیٹھے مجھے آپ سے سوالات پوچھنے، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ الذی لا الہ الا ہو ان کنت لا اعتمد قبضی علی الارض من الجوع وان کنت لا اشد الحجر علی بطنی من الجوع، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بعض مرتبہ بھوک کے مارے میں اپنا کلیجہ زمین سے چپکا دیتا کہ کھانے کی اتنی شدید اشتہا ہوتی، لیکن کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں، اگر کھانا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کے کمانے جانا پڑے گا۔ بعض مرتبہ میں بہت سختی سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا اس لیے کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اور اگر میں کمانے جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے محروم ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بہت شدید بھوک لگی تھی۔ اب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے ایک سوال کیا، اور یہ تھا کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے کچھ کھلائیں گے، کچھ اکرام کریں گے، لیکن انہوں نے سوال کا جواب دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے سوال کا جواب دیا اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے میرے چہرے کو دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنے ساتھ میں لے گئے، چلو اب ہم گئے آپ کے گھر پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا، مجھے اندر بلایا اور کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا دودھ کا پیالہ ہے، فلاں جگہ سے ہدیے اور تحفے میں آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ دودھ کا پیالہ ایک ہے اور اصحاب صفہ بہت سارے ہیں،
اب یہ کس کو کتنا پورے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، نافرمانی تو نہیں کر سکتے، گئے اور جا کے ان کو بلا کے لے کے آئے۔ 60-70 افراد تھے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان کو پلاؤ۔ یہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی کہ ان 60 یا 70 لوگوں نے سب نے پیٹ بھر کے وہ دودھ پیا۔ اس کے بعد میں وہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور کہا کہ ابا ہریرہ اب تم اور میں ہی باقی رہ گئے۔ کہاں اللہ کے نبی آپ اور میں ہی باقی رہ گئے۔ کہا اچھا پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، اور جب پی کر میں نے منہ سے ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابھی اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے اور پیا، پھر منہ سے ہٹایا، کہا نہیں ابھی اور پیو۔ میں نے پیا اور اس کے بعد میں کہا اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے میرے پیٹ میں اب جگہ نہیں بچی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ تو ایسی مصیبتوں کے ساتھ میں، اس تکلیف کے ساتھ میں انہوں نے احادیث کو یاد کیا، اور اس کے بعد میں مسجد نبوی کے اندر درس کی جو ہے مسند لگتی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو احادیث پڑھاتے، احادیث کی تعلیم دیتے۔ تمام حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکیلے سے جو احادیث مروی ہے وہ 5374 احادیث ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سنیں۔ اس جو ہے واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ لقد کان ابو ہریرہ آمرا بالمعروف ناہیا عن المنکر معلما للناس الخیر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے، اچھائی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے۔ ایک مرتبہ بازار گئے اور بازار جا کر کیا کہا، یا اہل السوق ما اجدکم، اے بازار والو، اے تاجرو، ارے تم کدھر پھنسے ہو، کیا کس چیز نے تم کو یہ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ کہا ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ کہا ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ہاہنا، وہاں مسجد میں وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں پر؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ تو لوگ اپنی دکانیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں بھی کچھ تبرک ملے، برکت ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئے۔ اب یہ وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لوگ وہاں سے واپس آئے اور کہا کہ ابو ہریرہ ہم تو مسجد گئے تھے اور مسجد کے اندر تو کوئی آدمی کوئی چیز تقسیم کرتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ کہا اچھا مسجد میں ہو کیا رہا تھا؟ کہا مسجد کے اندر کچھ لوگ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کا حلقہ بنا ہوا تھا جو آپس میں بیٹھ کر حلال و حرام کے مسائل کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ شریعت کے مسائل ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ویحکم ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تم پر تعجب ہے، یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یہ صحابہ کا فہم تھا۔ اگر ہم غور کریں، کسی مسجد کے اندر یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، اور فلاں نماز کے بعد میں، عشاء کی نماز کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبے کی زیارت کرائی جائے گی، وہاں لوگوں کا ایک ہجوم ہو جاتا ہے۔ فلاں مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک ہے، بال ہے، ان کی زیارت کرائی جائے گی، لوگ دور دور سے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن اصل چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، جس کو لینا ہے، قبول کرنا ہے، جس کے بارے میں فکر کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ایک اہم بات، اچھا اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہیں، ایک عورت خوشبو لگا کے وہاں سے گزر رہی ہے، اور اس زمانے میں خوشبو کپڑوں پر نہیں بلکہ جسم پہ لگائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا جبار کی بندی، یعنی اللہ کی بندی، جبار اللہ کا صفاتی نام ہے، کہا ادھر آؤ۔ کہا تم یہ خوشبو لگا کے کہاں جا رہی ہو؟ کہا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا سنو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جو عورت خوشبو لگا کر نماز پڑھنے کے لیے جائے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ اچھی طرح سے غسل کر کے وہ خوشبو کا پورا اثر اپنے جسم سے ظاہر نہ کرے، اس وقت تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو مسجد جانے سے منع نہیں کیا، وہ جو غلط کام کر رہی تھی اس غلط کام سے انہوں نے اس کو روکا۔ بہرحال جب ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو اتنے علمی مصروفیت کے باوجود کہ مدینہ کے بڑے شیخ الحدیث ہیں اور لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیتے ہیں اور حدیث زبانی یاد ہیں اور روزانہ رات کے وقت میں حدیثوں کا مذاکرہ کرتے ہیں، لیکن رات کی تقسیم کیسے کی تھی؟ گھر میں ایک بیوی ہے، ایک خادم ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہے، تو اس طرح سے تقسیم کی تھی کہ رات کا ایک حصہ گھر کے اندر جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگیں گے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب آرام کرنے کے لیے لیٹیں گے تو بیوی کو اٹھا دیں گے۔ بیوی رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزار رہی ہے، اور اس کے بعد میں جب ان کو نیند آئے گی اور وہ سونے کے لیے لیٹیں گی تو وہ خادم کو جگا دیں گی، وہ غلام اٹھ کر جو اللہ کی عبادت کرے گا، یہاں تک کہ پوری رات اس طرح گزرتی تھی کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی عبادت کے اندر مصروف ہوتا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ دینی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اسلام کی دعوت عام کرنی ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے۔ اچھا صاحب، تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں، کیا آپ تہجد کی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے تو فرائض غائب ہیں۔ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر مسجد میں نہیں آ سکتا ہے وہ کبھی بھی اسلام کی دعوت کو عام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس وہم اور مغالطے میں ہے تو اپنے مغالطے کو دور کر لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت دی اور آپ کو نبی بنایا گیا تو اولین وحی جو آپ پر نازل ہوئی ان میں سے ایک پیغام کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے اٹھیے اور رات کے اندر قیام کیجیے۔ بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو ہیں۔ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، ایک آخری واقعہ سنا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عام کیا، دین کی دعوت دی، لوگوں تک اللہ کا صحیح دین پہنچایا، مرض الوفات میں گرفتار ہیں اور مرض الوفات کے اندر رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا ما یبکی کا، اے ابو ہریرہ آپ کو کس چیز نے رلایا، کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما ابکی علی دنیاکم ہذہ، تمہاری اس دنیا کے چھوٹنے پہ نہیں رو رہا ہوں، ولکن علی بعد سفری وقلت زادی، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرا توشہ بہت تھوڑا ہے۔ وہ آدمی جس نے ساری زندگی دین کی خدمت میں اپنے وقت کو گزارا اور رات کا ایک تہائی حصہ ساری زندگی قیام کیا، وہ آدمی جو ہے انتقال کے وقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا توشہ بہت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، کاش میں نے آخرت کے لیے اور مزید تیاری کی ہوتی۔ اور کہا کہ میں ابھی عنقریب ایک دشوار پہاڑ کے اوپر چڑھایا جانے والا ہوں اور وہاں سے نیچے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہوگا، جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میرا ٹھکانہ ہوگا، میں اس بات کے اوپر رو رہا ہوں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہے، اور صحابہ کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو عام طور سے یہ بات ملے گی کہ صحابہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، وہ اپنے ایمان پہ خوف کھایا کرتے تھے، اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو معلوم نہ ہو اور ہم ایمان سے نفاق کی طرف شفٹ ہو گئے ہوں۔ وہ اپنے بارے میں اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر تو نہیں مل جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ روزہ رکھا اور روزے کے بعد میں جب افطار کے لیے کچھ پھل اور عمدہ قسم کی چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی تو رونے لگے، کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ آج ہماری زندگیاں کس چیز میں گزر رہی ہیں؟ نہ قرآن کی تعلیم ہے،
نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی لگاؤ ہے، نہ دینی کتابوں کا کوئی مطالعہ ہے، نہ اللہ کی جو ہے آخرت کی طرف رغبت ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ دعاؤں کی فرصت ہے، ہم کن چیزوں کے اندر اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں؟ صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں، تکلیف دیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو جلد از جلد دور فرما دے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان ممالک کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی غموں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کفار سے تو خود انتقام لے لے۔ اے اللہ یہودیوں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما۔ جو مسلمان بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی شہادت کو، ان کی موت کو قبول فرما۔ اے اللہ ان آخرت کے قبر کے عذاب سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید اور سنت پر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔